سنت تو ہنسی پھول ہیں اور بدعات ہیں کانٹے. سنت تو ہنسی پھول ہیں اور بدعات ہیں کانٹے. ہم پھولوں سے کانٹوں کو جدا کرتے رہیں گے. مولانا سیف اللہ خان صاحب چتروڑ گڑھی اپنے مخصوص انداز میں آپ یہاں آپ سے کلام تھے. پھر یہ باتیں ہمیں بٹھا رہے ہیں. آپ سے زیادہ ٹائم نہیں لینا. صرف 2 مقرر باقی ہیں اور انشاءاللہ ہم نے عشاء کی نماز بھی پڑھ لی اور کھانا بھی کھانا ہے. توجہ ہے نا. صرف ایک بات کروں گا. قائد الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے روحانی باپ بھی تھے اور قائد بھی تھے. آپ کو منظم کرنے والے اور بیدار کرنے والے بھی تھے اور آپ کو یہاں تک لانے والے بھی تھے. ایک کانفرنس کے موقع پر بینروں کی ترتیب دے رہا تھا اور میں نے حضرت کے سامنے باتیں پیش کی کہ دیکھو کون کون سی عبارت اچھی ہے تاکہ بینر لکھوا لیے جائیں. انہوں نے بہت سے بینر بہت سی باتیں ہو کے کی اور کہتے ہیں سروی صاحب ایک عبارت یہ بھی لکھو. مسئلہ کیا ہے؟ حدیث بہادروں کا، جانساروں کا، جرت مندوں کا، دلیروں کا اور جان کے ہاریوں کا مسلک ہے. اس مسلک میں بزدلوں، توڑ دلوں، ایکم رکھوں، مفاد پرستوں کے لیے اس مسلک میں کوئی جگہ نہیں. خود مجھے بات لکھ کر یہ رکھو اور اس کو مین گیٹ میں لٹکا دو. یارو تم جرت مند قائد کے جرت مند فرزند ہو. میں بات نہیں کرنا چاہتا لیکن شکوہ ضرور کروں گا. ہم اپنے قائد کی وفات کے بعد برف کے گولے بنتے جا رہے ہیں. برف کے گولے بنتے جا رہے ہیں. نہیں اپنے خون کو اس جنم کی آبیاری کے لیے وقف کریں. جب آپ دین کے قلعے سے محبت کریں گے آپ کے دل میں اور گھر میں اللہ کو بہت بدل بلائیں. آج مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑی بے چینی جب میں نے محسوس کیا وہ چوہے مرکز حدیث کی دیواروں کے ساتھ دلے بنا رہے ہیں اور ادارے کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے وہ منظم ہو رہے ہیں. ہوشیار ہو جاؤ. انشاءاللہ اس مرکز کی آبیاری کے لیے، اس گلشن کے تحفظ کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی دیں گے. گھروں کو چلے جائیں گے انشاءاللہ. جب تک جان میں جان ہے ہم اس گلشن کی آبیاری اپنے خون سے کرتے رہیں گے. اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں ہماری جماعت کے نامور، مقرر اور دلوں میں ایک بلبلہ پیدا کرنے والے، بڑی ذہنوں میں دستک دینے والے ابھرتے ہوئے شریف میری ملاقات طے ہے اور میں ان کی خود سے بڑا متاثر ہوں. محترم جناب پروفیسر وکیل اللہ باجوہ صاحب بڑی توجہ دھیان کے ساتھ ان کی باتیں سنیں اور پھر پلے باندھ کے لے لیں. انشاءاللہ دنیا اور آپ سمجھ جائے گی. محترم جناب پروفیسر وکیل اللہ باجوہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا خون تبھی کروا سکتا ہوں جب تھوڑی بہت حدت آپ میں پہلے سے موجود ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لوليه والصلاة على نبيه
والوزن والعدل والفضل والنظم والعصم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبعلال وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا عدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاسب له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جلد بلد ولد جسد رسب جزب نزب عزب له ولا جسب وصف عيب كعب بين قسم له ولا مقارن له ولا مكاسب له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناصر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ودقي ونصيب وحسين وجميل وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والغبار ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا ممزومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأجمل الخلق من الحسن والستارة والبداية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنبرنا وأخدرنا وأكبرنا أحمر أنور أجد وأطفل أوسف أكمل أجمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة مزمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة سعيد إلى صدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف التجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حمد و ثنا
خالق ارض و سما کے لیے جس کے بے شمار انگنت اللہ تعداد احسانات ہیں، جو حقیقی شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، جس نے انسان کے لیے زمین و آسمان اور فضاؤں کو مسخر کر دیا ہے، جو آسمان پر بادلوں کو کھینچ رہا ہے، ان سے پانی برساتا ہے اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، جس نے کھیتی کرنے کا ہنر انسان کو سکھایا ہے، جس نے سبزہ کو اگایا ہے، اس بادشاہ کے لیے ہر طرح کی تعریف اور توصیف، درود و سلام سید الانام سید الثقلین قائد المرسلین رحمۃ للعالمین امامنا فی الدارین سید القونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں 30 سیکنڈ کی خاموشی اختیار کرتا ہوں۔ اب جس نے اٹھنا ہے، جانا ہے، کوئی کام ہے، یاد آ گیا ہے، وہ اٹھ سکے۔ یہ جو 40 45 50 منٹ ہوں گے، اب یہ میرے ہیں، میرا حق ہے کہ آپ میری بات سنیں۔ شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو جب آسمان سے اتارا ہے، جنتوں سے یہاں بھیجا ہے، تو ان سے ارشاد فرمایا تھا اور ان کے ساتھ تمام ارواح کو، تمام انسانوں کو ظاہر ہے بھیج دیا ہے، انسان کا مسکن بدل گیا ہے۔ ان کو نیچے بلانی پڑی ہے۔ تو ساتھ ہی ارشاد فرمایا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ اب وہاں اس سرزمین پر رہنا کیسے ہے، کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے، کون سی معاشرت اختیار کرنا ہے، کیسے جینا ہے، مرنے کے آداب معاملات کیا ہیں، یہ سب میری طرف سے آئے ہیں۔ اور اسی وجہ سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول تشریف لائے، اپنے اپنے زمانہ میں، اپنے اپنے مخاطبین کے پاس، اپنی اپنی بستی میں، اپنی اپنی قوم کی طرف
اللہ کا پیغام لے کر آئے اور ہر نبی جو بھی پیش کرتا تھا دعوت حق وہ منزل من اللہ تھی، اللہ کی طرف سے تھی. اور پھر چلتے چلتے اس کی باری آئی ہے جس کی رسالت کا اقرار کا وعدہ ان تمام انبیاء سے بھی لیا تھا، جس پر ایمان لانے کا تقاضا ان تمام انبیاء سے بھی تھا، اور جس کی مدد اور نصرت کرنا ان تمام انبیاء کے لیے بھی لازم تھا. وہ آیا ہے جس کا انتظار تھا، جس کے لیے بار بار ہر قوم اور ہر بستی سے اطاعت کے وعدے لیے جا رہے تھے. وہ آیا ہے جو اس قدر عظمت والا ہے کہ جب وہ آئے گا تو کسی اور کی نہ سنی جائے گی. وہ آیا ہے جس کے آنے کے بعد کسی اور کی طرف نہیں دیکھا جائے گا، جس کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ہر لفظ اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوگا، اور اس کی حیثیت اس قدر عظیم ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اس کی بات مانے گا، جو اس کے طریقے پر چلے گا، گویا کہ وہ اللہ کی بات مانے گا. جو اس قدر اہم ہے کہ اس کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ وہ رسول جو تمہیں تھمائے اسے لے لینا. تردد میں پڑے، تفکرات میں پڑے تو تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اور جس سے وہ منع کر دے اس سے اسی وقت رک جانا، اس لیے کہ اگر اس کے منع کرنے کے بعد ایک قدم بھی تم نے اٹھا لیا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تم نے 1000 سال محنت کی ہو یا 10,000 سال محنت کی ہو، اس نبی کے آنے کے بعد اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے کہنے پر نہ چلے، آگے بڑھے، قدم اس سے آگے بڑھایا تو تمہارے نامہ اعمال میں سے کوئی ایک نیکی بھی باقی نہیں چھوڑی جائے گی. وہ آیا ہے جس کے آنے بڑے چرچے، بڑے غلغلے، اس کی عظمت، اس کی رفعتیں، اس کا مقام، اس کا مرتبہ سب سے منفرد ہے، سب سے بلند ہے کہ آسمان والے رب کے بعد اگر کوئی اہمیت والا ہے، اگر کوئی پہلے نمبر پر عزت والا ہے، اگر کسی کے پاس حق اطاعت ہے، اگر کائنات کا کوئی مدعا ہے تو صرف اور صرف جناب محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زبان، آپ کا معاملہ، آپ کے اعمال، آپ کے افعال، حتیٰ کہ آپ کے سامنے کیے جانے والا کوئی عمل اور مصطفیٰ کی خاموشی، یہ دین قرار پایا. اور اس دین کی صنعت
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لوگوں نے دین اخذ کیا مردہ لوگوں سے، اور ابھی جو بات سلفی صاحب آپ سے فرما رہے تھے، قاری صاحب کا ایک قول یاد دلا رہے تھے، اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو، تم نے دین اخذ کیا ہے تو کسی معمولی ہستی سے نہیں، کسی مردہ سے نہیں، تم نے اخذ کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جناب رسول اللہ نے اخذ کیا ہے جناب جبریل سے، یا براہ راست اللہ کے پیغام سے، اور جبریل نے اخذ کیا حاصل کیا ہے اللہ سے. تمہارے پاس جو علم ہے وہ زندہ کی طرف سے آیا ہے، وہ کسی مردہ کی طرف سے نہیں آیا. تمہارے پاس جو علم ہے وہ باسند ہے، باحوالہ ہے، ایسا نہیں جس کی سند ٹوٹ جاتی ہو. اللہ اکبر، تم خوش قسمت لوگ ہو، لیکن اس وقت تک جب تک تم اس قسمت کے ساتھ جڑے رہتے ہو اور تم اپنے لیے اپنے جینے کے لیے صرف اور صرف مطاع مصطفیٰ کو مانتے ہو. جناب مصطفیٰ علیہ السلام، آپ اس دین کی سند ہیں. میں نے اپنی اس گفتگو میں دو باتیں آپ کو سمجھانا ہے. پہلی بات کہ دین کی سند، دین کی ضمانت، دین کا ریفرنس، دین کا حوالہ کون ہے، کہاں تک جائیں گے، کس سے پوچھیں گے، کون معاملات کو سمجھائے گا، کس کی زبان دین کہتی ہے، کس کا عمل دین ہے، کس کا قول دین ہے، اور اس کے سوا ساری کائنات اس کے مقابلے میں آ جائے، نہ کسی کا عمل، نہ کسی کا قول، نہ کسی کی فہم، نہ کسی کا فکر دین ہو سکتا ہے. صرف اور صرف یہ ایک ذات ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام دین ہے. آپ کا چلنا دین ہے، بولتے جائیے. آپ کا اٹھنا دین ہے، آپ کا سننا، بولنا، آپ کا دیکھنا، آپ کی زبان سے کچھ نکلے تو، آپ کھائیں تو، پیے تو، آپ سوئیں تو، لباس پہنیں، آپ نہائیں، رفع حاجت پہ جائیں، کوئی ایک عمل ہر سانس میں نبی کی دین ہے، ہر لمحہ میں نبی کا دین ہے. اور اس کے سوا کسی اور کا عمل، کسی اور کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دین ہو سکتا نہیں. یہ بڑی اہم بات ہے اگر سمجھ آ گئی. اور اگر ہمارے بھائی یہاں تشریف فرما ہوں جنہوں نے اپنی مرضی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ العزیز یہ شافی کافی علاج ہوگا. اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. آئیے میں مثال سے عرض کرتا ہوں. امام مالک سے، امام مالک سب کو رحمت اللہ علیہ، امام دار الہجرہ، امام مدینہ. ایک بیٹا بچہ آتا ہے جیسے یہ بچے یہاں پہنچے، اور اس نے کہا امام صاحب وضو کا طریقہ بتائیں، وضو کیسے کرتے ہیں، وضو کیسے کرنا چاہیے. کہا بیٹے اپنا سوال ٹھیک کر، یہ سوال درست نہیں. توجہ ہے، سوال ٹھیک ہے. اور اللہ کی قسم جب میرے ان بھائیوں کے جن کے ایمان کو مولوی لوٹ لیتا ہے، سوال ٹھیک ہو جائے مولوی کی جرت نہیں ہے پھر کچھ اور کہہ سکتے. سوال ٹھیک ہو جائے، بیٹے سوال صحیح کر، تیرا سوال درست نہیں ہے.
اس نے کہا میں نے بڑا سیدھا سا سوال کیا ہے، وضو کا طریقہ بتا دیں، وضو کیسے کرنا چاہیے؟ بظاہر سوال صحیح لگ رہا ہے، بظاہر سوال صحیح لگ رہا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں سوال ٹھیک کر، یہ تیرا سوال درست نہیں ہے، تربیت ہو رہی ہے۔ اس نے پھر کہا کہ آپ مجھے بتا دیں وضو کیسے کرتے ہیں اور یہ سوال اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہا تیرا سوال درست نہیں ہے۔ اب وہ جھنجھلا گیا اور اس نے کہا سوال بھی آپ خود ہی کر لیں، میری بات کو آپ سمجھ گئے ہیں میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں اور جواب بھی خود ہی دے دیں۔ سنیے، کام کی بات ہے، دلیل کی بات ہے اور دل کی اتھا گہرائیوں کو کھرچنے والی، صاف کرنے والی بات ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں مجھ سے سوال کرو اللہ کے رسول کیسے وضو کرتے ہیں۔ بچے نے کہا اس بات میں اور اس بات میں کیا فرق ہے؟ ظاہر ہے جب آپ مجھے وضو کا طریقہ بتاتے تو اللہ کے رسول کا بتاتے۔ کہا نہیں، بڑا فرق ہے۔ تم سوال کر رہے تھے امام مالک سے، مالک ابن انس سے، کہ اے مالک ابن انس وضو کیسے کرتے ہیں؟ میں تمہیں بتا دیتا کہ ایسے ہاتھ دھوتے ہیں، ایسے پانی ایسے کلی کرتے ہیں، پانی ناک میں ڈالتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں۔ وضو کا طریقہ بھی صحیح بتاتا، لیکن جب تم کسی کو بتاتے تو کہتے میں نے مالک سے پوچھا تھا وضو کیسے کرنا ہے، مالک نے بتایا تھا ایسے ایسے وضو کرنا ہے۔ اور جب تم مجھ سے یوں سوال کر رہے ہو، یوں کرو سوال کہ اللہ کے رسول علیہ السلام وضو کیسے کرتے تھے، تو پھر مالک ابن انس بتائے گا کہ میں مالک نے فلاں سے سنا، فلاں تابعی سے سنا، فلاں صحابی تک بات گئی اور اس صحابی نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا، آپ اپنے ہاتھ کو یوں دھویا کرتے تھے، آپ کلی یوں کیا کرتے تھے، آپ ناک میں پانی یوں ڈالا کرتے تھے، آپ چہرہ یہاں سے لے کر یہاں تک دھویا کرتے تھے۔ جب تو آگے بیان کرتا تو بتاتا میں نے مالک سے پوچھا تھا اللہ کے رسول وضو کیسے کرتے تھے، اور بات رسول اللہ تک جاتی، اس لیے کہ اس دین کی سند، اس دین کا حوالہ اللہ کے رسول ہے، مالک ابن انس نہیں۔ سوال بھی کر لو، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا دروازہ بند ہو جائے۔ سوال صحیح کر، مولوی صاحب سے جا کر یہ وقت پوچھ ہمارے مستقبل میں کیا ہے، ہماری قدوری میں کیا لکھا ہے، فتاوی عالمگیری کیا کہتی ہے۔ سوال کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کا عمل کیا ہے۔ جاؤ، میرا چیلنج ہے، کسی اہل سنت کہلانے والے سے، کسی دیوبندی کہلانے والے سے، کسی بریلوی سہروردی کہلانے والے سے یہ سوال کر کے دیکھو، پھر دیکھو جواب کوئی اور دیتا کیسے۔ یا کہے گا مجھے پتا نہیں، یا کہے گا میں دیکھ کے بتاتا ہوں، یا پھر صحیح بات بتائے گا۔ اگلی بات سننا، اللہ کے رسول اس دین کا حوالہ اور سر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بھائی یہ وہ والی تقریر نہیں، آنکھیں بند کر کے میں تو کر نہیں سکتا، تو آپ بھی آنکھیں کھول کے رکھیں اور جواب دیتے رہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے چلیں، اگلی بات سننا، اللہ کے رسول علیہ السلام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے حضرت عمر فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس محفل سجی ہوئی، ایک شخص آتا ہے اور اس کی کیفیت بیان کی، اس کے بعد انتہائی سیاہ
کپڑے سفید ہیں، اس کے کپڑوں پر کوئی گرد نہیں، کوئی میل نہیں، چہرے پر کوئی تھکن نہیں، گویا کہ یہ شخص مدینہ کا رہنے والا ہو، فرش ہو کر گھر سے بھی نکلا۔ لیکن ہم میں سے کوئی اسے جانتا نہیں، ہم میں سے کوئی اسے جانتا نہیں۔ آیا ہے نبی علیہ السلام کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا، کچھ سوال کیے، بڑے آسان عام کام سے سوال۔ مال اسلام کیا ہے؟ مال ایمان کیا ہے؟ آسان سے سوال کر رہا ہوں۔ مال احسان کیا ہے؟ متصاع قیامت کب آئے گی اس کی کوئی نشانی؟ اللہ کے رسول جواب دے رہے ہیں، سوال کرتا ہے جیسے کہ جانتا نہ ہو، اور جب آقا اس کا جواب دیتے ہیں اس کی تصدیق کرتا ہے، کہتا ہے آپ نے سچ فرمایا، گویا کہ اس جواب کا اس سے پہلے سے پتا تھا۔ سوال ایسے کرتا ہے جیسے کچھ نہ جانتا ہو، اور جواب آتا ہے تو اس جواب کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا، گویا پہلے سے جانتا تھا کہ اس سوال کا جواب یہ ہونا چاہیے۔ ہم بڑے حیران ہیں، سوال جواب ختم ہوئے، وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد آقا نے پوچھا جانتے ہو یہ کون ہے؟ جانتے ہو یہ کون؟ ہمیں کیا پتا، اللہ اس کے رسول کو علم ہو۔ فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے۔ مختلف انداز سے مختلف طرق سے یہ حدیث آئی، حدیث مکمل ہو گئی اور میرا سوال شروع ہوا۔ حدیث مکمل، اب میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، جبریل کس کی مرضی سے آتے ہیں؟ کبھی اپنی مرضی سے، کبھی دل کیا ہو کہ آج میں نے خود جا کے مل کے آنا ہے۔ جب اللہ نہیں رہتا، ایک دن نہیں، 17 دن تک میرے مصطفیٰ انتظار کرتے ہیں، جبریل نہیں آتا۔ جبریل کس کی مرضی سے آتا ہے؟ کس کے کہنے سے آتا ہے؟ کس کا پیغام لے کے آتا ہے؟ سوال ہو تو سوال کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ جواب لے کے آئے تو جواب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ بھی صحابہ کو پتا تھا کہ جبریل انسانی شکل میں آتا ہے، پتا تھا؟ بولو بولو، یہ بھی پتا تھا، یہ بھی پتا تھا۔ اب میں کہتا ہوں کہ بھائی اس معاشرے کو پتا تھا، صحابہ کو پتا تھا کہ جبریل آتا ہے، انسانی شکل میں آتا ہے، کچھ پیغام لے کے آتا ہے۔ جبریل آ کے جو تعارف آپ نے بعد میں کروایا ہے وہ پہلے کرواتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں آقا جبریل، یہ جبریل ہے تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا ہے۔ جبریل کھڑے ہوتے اور بتاتے اسلام کا معنی یہ ہے، ایمان اس کیفیت کو کہتے ہیں، احسان کا مطلب یہ ہے، قیامت کی یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ہو سکتا تھا، بولو، ہو سکتا تھا، ہو سکتا تھا، کیوں نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ انشاءاللہ عزیز، یہ میری بات آپ کے دل کی تختی پر محفوظ رہنے والی ہے۔ کیوں ایسے نہیں ہوا؟ ہمارا منہج کیا ہے؟ ہمارا مسلک کیا ہے؟ جبریل اللہ کی
جبریل کا لایا ہوا بھی مصطفیٰ کی زبان سے نہ نکلے دین ہو سکتا؟ بات سمجھ آئی ہے؟ اگلی بات سننا، یہ سارے دلائل انشاءاللہ پھر آخر میں ایک اہم مسئلہ حل کرنا ہے، اور میں آج میرا تیسرا اور آخری دن ہے انشاءاللہ اس سال کے لیے، میں مختلف جگہوں پہ یہی بات کہ ذمہ آپ کا ہے، اگر ایک قاری عبدالوکیل صدیقی رحمہ اللہ اتنی بڑی جماعت اتنی محنت، تو اگر آپ سارے ان کے ہاتھوں میں ان کے جانے کے بعد ہاتھ ڈالتے ہیں تو کتنا بڑا انقلاب آئے گا۔ اگر آپ اس دین کے نمائندے بن کر، ترجمان بن کر، اپنے سارے تعلقات کو بارآمد کرتے ہوئے کھل کر اس دین کی، اس مسلک حقہ کی بات پہنچانے لگ جائیں تو کتنا بڑا انقلاب آئے گا۔ اور سن لو، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے علی، سرخ اونٹوں سے تیرے لیے بہتر ہے کہ ایک شخص تیری دعوت پر مسلمان ہو۔ اور اپنے لیے فرمایا، اپنے لیے 1000 کافر کے قتل کرنے سے مجھے یہ زیادہ عزیز اور اچھا لگتا ہے کہ ایک آدمی میری دعوت سے مسلمان ہو۔ یہ اتنا بڑا کام ہے، اس کام کو لے کے اٹھو، آگے بڑھو، باہر نکلو، اس پیغام کو پھیلاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کی وہ قدر اور قیمت کیا ہے۔ آپ مسجد نبوی میں حج کے مسائل اور معاملات میں آپ فرما رہے ہیں، ایک چودھری اٹھا ہے اور اٹھ کے اس نے کہا، آپ بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جس شخص کے پاس قوت، طاقت، استطاعت ہو، زیادہ سفر ہو، صحت مند ہو، کوئی مشکل اور بیماری راستے میں حائل نہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ حج کرے۔ کھڑا ہوا صحابی کھڑا ہے، ذرا سردار قسم کا سوال آیا، افیق العامل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کیا ہر سال، کیا ہر سال آپ کا خاموش ہے؟ پھر سوال کیا، افیق العامل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ مالدار آدمی ہر سال حج کر سکتا ہے؟ آپ پھر چپ رہے۔ اس نے پھر سوال کیا ہے 3 مرتبہ، آپ ہی اٹھے، آپ میں سے کوئی اور مجھ سے سوال کر لے 3 مرتبہ، میں جواب نہ دوں تو غصہ آئے گا۔ وہ بیٹھ گیا، غصے سے بیٹھا، کچھ دیر گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہاں ہے سائل؟ وہ سائل کدھر ہے جو سوال کر رہا تھا کیا ہر سال فرض ہے؟ وہ کھڑا ہوا اور میرے آقا فرماتے ہیں، لو قلت نعم لو وجبت۔ یہ بات اگر کانپور کے اہل حدیث کو، اہل سنت کو سمجھ آ گئی، مسئلے حل ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں، اگر میں صرف اتنا تیری بات کے جواب میں، تیرے سوال کے جواب میں صرف اتنا کہتا ہاں، تو حج ہر سال امیروں پر فرض ہو جاتا۔ یہ آپ کی زبان میں اہمیت اور حیثیت اور حساسیت ہے۔ دین مصطفیٰ اسلام کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کی، آئیے ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی ایک بیوی کے ہاں، ایک بیوی میری طرف ہے، ایک بیوی کے ہاں، زینب بنت جہش کے ہاں، جب عصر کے وقت سارے گھروں میں ملنے جاتے ہیں تو کچھ دیر زیادہ قیام کرتے ہیں۔ ہماری 2 ماؤں نے تدبیر کی، نہ اس کو اسکیم کہوں گا، نہ اس کو پلاننگ کہوں گا، یہ نبی کی محبت میں بنائی جانے والی ایک تدبیر تھی کہ آپ وہاں کم ٹھہریں، ہمیں بھی وقت دیا کریں۔ ایک خواہش، محبت اس کی بنیاد ہے۔
اور کیا بنایا؟ کیا آج جب اے حفصہ تیری طرف آئے یا مجھ عائشہ کی طرف آئے تو آپ سے کہنا کہ آپ کے منہ سے ایک ایسی مکھی کی تھوڑی سی اسمل محسوس ہو رہی ہے، مغافیر اس کا نام ہے، تو آپ اور پتا تھا وہاں شہد پیتے ہیں، پتا ہوتا ہے۔ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تدبیر کے مطابق دونوں نے ایک ہی بات کہی، میرے آقا علیہ السلام نے قسم اٹھائی، کہا اللہ کی قسم ہے میں نے اور کچھ کھایا نہیں، کچھ اور پیا نہیں سوائے شہد کے، آج کے بعد نہیں کھاؤں گا۔ بڑی معمولی سی بات ہے، ہاں معمولی ہے اگر کوئی اور کہتا، اور غیر معمولی ہے جب مصطفیٰ کہیں گے۔ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ۔ اسے ایک اور مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، معاملات کو، چیزوں کو حلال حرام کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اللہ، یہ دین کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اتنی سی بات نہیں، اللہ نے اس کے لیے حکم اتارا کہ آپ کی حیثیت یہ ہے، آپ کا معاملہ یہ ہے، آپ کی کوئی بات معمولی نہیں ہے، غیر معمولی ہے۔ اسی طرح سے اب یہ پہلا مسئلہ ہے جو آپ کو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئیے کہ اللہ کے رسول اور اسلام کی دین میں کتنی اہمیت ہے، اور جس بات پر آپ کی مہر سخت نہ ہو وہ دین ہو سکتی ہے، وہ کیا ہوگا؟ کل بدعۃ ضلالہ۔ اور جو اس بات پر یقین اعتماد نہیں کرتا، اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کیا ہوا ہے؟ نہیں کچھ رہ گیا جو کانپور میں کرنا باقی تھا؟ کچھ رہ گیا؟ کوئی ایک بات، کوئی معمولی سی معمولی بات، اور اس دین میں میرے تیرے آقا کی وجہ سے، آپ کی محنت کی وجہ سے، اتنی بڑی بیڑی سے ایک ایک بات تم تک پہنچائی گئی۔ میرے نبی نے تو یہاں تک بتلا دیا، جب رات کے بعد صبح اٹھ کے موزے پہنو گے، ان موزوں کو جھاڑ لینا، اس لیے کس نے تیرے لیے خیر اور بھلائی ہے، کسی ایذا اور تکلیف سے بچ جاؤ۔ اتنی معمولی بات، جب جوتا پہنو تو جوتے کو جھاڑ کر پہنو، جب قمیص کرتا پہنو تو کرتے کو جھاڑ کر پہنو۔ اللہ اکبر، جس نبی کے ذریعے سے اتنی معمولی معمولی جزیات پر مبنی چھوٹے چھوٹے عمل بھی بتا دیے گئے، کہاں تک سے حامی سے یہودی نے کہا تمہارا نبی تو تمہیں سب کچھ بتاتا ہے، اور تمہیں تو غسل کے طریقے بھی بتاتا ہے، حاجت کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ صحابی پریشان نہیں ہوا، اس نے کہا ہاں اللہ کی قسم ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ رفع حاجت کیسے کرنی ہے، پھر اس کے بعد باقی کیسے آتا ہے۔ جس نبی نے اتنی امانت داری سے، اتنی امانت داری سے، مجھے بتاؤ حقانی صاحب، ان سے پوچھ لوں، مجھے بتاؤ تم میں سے کس کو ضرورت ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرے اور پھر اپنے نہانے کا طریقہ بتائے؟ تم سمجھو اس بات کو، میرے تیرے آقا اپنے گھر میں پاک باز مطہر ازواج کے ساتھ آپ تعلق قائم کیا ہے، اور پھر نہانے کا طریقہ میری ماں نے بیان فرمایا ہے۔ اس دن میں کوئی آئے اور نقل لگائے، کوئی آئے اور ڈاکہ ڈالے، اللہ کی قسم جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی سلامت ہے ہم یہ برداشت نہیں کریں۔ یہ دین میرے آقا نے فرمایا، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایسے دین پر جس کی لیل و نہار ہو، جس کی راتیں بھی
پسینہ وسینہ آ گیا ہے، کسی کو یہ مرض ہوا، یہ فلاں بات صحابہ نے نہیں بتائی. اگلی بات اب شروع ہونے لگی. میرا ٹائم 5 منٹ. صحابہ کی بات. دین آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سمجھا کس نے؟ بولو. کوئی ایسا دعویٰ کرنے والا دعویٰ کر سکتا ہے کہ صحابہ سے زیادہ آج کے فلاں شخص کو زیادہ سمجھ آیا؟ ایک ہے پاکستان میں، وہ بدبخت اب باہر بھاگا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کا تعاقب جاری رکھیں گے. وہ کہتا ہے، کہنے لگا نام نہیں اٹھا دیتا، فکر نہ کرے، نام اس کا حامدی جاوید حامدی، بڑا ٹی وی پہ اس کو اٹھایا جاتا ہے. کہنے لگا پردہ نہیں ہے چہرے پر. کیوں بھائی؟ کہتا یہ وہاں کا رواج تھا. اچھا کچھ سال یہ موقف چلتا رہا، اپنے یہاں موقف آ گیا. کہتا ضرورت نہیں، آزادی ہے. بلکہ اب تو سنا ہے یہ بھی کہتا ہوا پایا گیا ہے کہ نامحرم سے ہاتھ، نامحرم عورت سے ہاتھ ملا لیا جائے، مصافحہ کر دیا جائے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. اور میں نے کہا لگا بات بڑی مجلس کی ان کے لوگ بھی، اور میں نے کہا تھا ہاں ہاتھ ملانے والا میں ہوں گا، اور ہاتھ ملانے والی ادھر سے جاوید حامدی کی بیٹی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آؤ جرأت کر کے دکھاؤ، اپنی بیٹی کے لیے بھی یہ پیمانہ بناتے ہیں. شرم کرو. کیا حکم آیا؟ دین سمجھا کنہوں نے؟ یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. کیا حکم آیا ہے؟ کن کے لیے آیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ان سے اپنی بیویوں سے، ان سے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، مومنین کی عورتوں سے کیا کریں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. آپ کے علماء اور مشائخ یہاں بیٹھے ہیں، میرے جانے کے بعد پوچھیے گا جلباب کون سی چادر ہوتی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک سوال میں نے کیا ہے اور آپ سے بھی کہتا ہوں، اگر کوئی آپ سے یہ کہنا آج کے بعد تو چہرے کا پردہ نہیں ہے جی، تو ان سے پوچھیے گا اللہ نعرہ تکبیر، پنجاب یوسف مسروری صاحب، ہمارے اہل حدیث، مسلک کے حق کے اہل حدیث. یہ کھڑکی توڑ پروگرام ہے. اللہ سنو بس میں ختم کرنے لگا. کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے. بھائی کس سے پوچھیں گے پردہ ہے یا نہیں؟ حکم آیا ہے اے نبی اپنی بیویوں سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو، اور مومنوں کی عورتوں سے کہو کہ اپنے گھر سے نکلیں تو اپنی چادروں کو لٹکا کے نکلیں. کون سی چادر؟ جلباب. میں ایک سوال کرتا ہوں، اور ظالموں، دین میں نقب لگانے والوں، نبی کی بیویوں کے لیے حکم آیا ہے، نبی کی بیٹیوں کے لیے حکم آیا ہے. کوئی بتا دے نبی کی بیویوں اور بیٹیوں کے جسم کا کون سا حصہ ایسا تھا جو ڈھکا ہوا نہیں ہوتا تھا، جو چھپا ہوا نہیں ہوتا تھا، جو برہنہ ہوتا تھا؟ تمہاری گندی غلیظ عورتوں کی طرح ان کے بازو برہنہ نہیں ہوتے. یہ چہرہ تھا، یہ چہرہ تھا. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ انصار کی عورتوں پر رحم فرمائے. حکم آیا ہے جب دین صحابہ سے سمجھو گے پھر نقب نہیں لگے گا، پھر ڈاکر نہیں پڑے گا. حکم آیا ہے پردے کر لو، اپنے چہروں کو ڈھانپ لو، اپنے آپ کو چھپا لو. حکم آیا ہے سیدہ کائنات سے
کر اپنے گھر سے نکلے. میرا وقت ختم ہوا, میں آخری حصہ کرتا ہوں 1-2 منٹ. دین ایک دفعہ جواب دے. دین کیا ہے؟ اللہ کے رسول اسلام کی زبان سے نکلا ہوا لفظ, آپ کے سامنے کیا جانے والا عمل, جس پر آپ چپ رہے, خاموش رہے, آپ کے وجود اندر سے پھوٹنے والی ایک ایک بات, اور اس کی صحیح تفہیم کس کو حاصل ہوئی؟ صحابہ. اب سوال ہے, میلاد النبی کا جشن منانا دین ہے؟ دین ہوتا تو اللہ کے رسول بیان فرما. دین ہے؟ اگر دین ہوتا تو اس کے احکامات آتے, اس کے لیے سنت ہوتی. مولوی صاحب آپ محنت کریں, اشتہار لگائیں, زور لگائیں, 1000-10,000 بندہ جمع کر سکتے ہیں. میرے مصطفیٰ نے اگر یہ طریقہ جاری کرنا ہوتا, آپ ایک حکم جاری کرتے, اللہ کی قسم مدینہ میں آپ کے میلاد کا جشن منانے کے لیے سزا والا. صحابہ کو سمجھ آئے گی. اچھا یہ بتاؤ, یہ محبت ہے؟ بولو. اور تم نے سمجھا ہی نہیں ان کی محبت کا مایا کیا تھا. بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں. سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, ایک شخص ہمارے گھر میں آیا اور آپ یہ کیا کہنا, صحابی کیا کہتا ہے, اللہ کے رسول میں آپ کو دیکھ کے بغیر رہ نہیں سکتا, آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگتا, آپ کو دیکھتا ہوں تو چین آتا ہے, گھر جاتا ہوں بے چین ہوتا ہوں, اداس ہوتا ہوں, پھر آپ کو دیکھنے آ جاتا ہوں. لیکن آج میں نے سوچا ہے, یا رسول اللہ جب آپ فوت ہو جائیں گے, جب میں فوت ہو جاؤں گا, آپ جنت میں چلے جائیں گے, میں بھی جنت میں گھر چلا گیا, کہاں آپ کہاں انبیاء کے ساتھ, کہاں میں آپ کو کیسے دیکھوں؟ کوئی ان سے بڑھ کے محبت کر سکتا ہے؟ کسے یاد ہے کہ ابو بکر سے بڑھ کر محبت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کون ہے؟ اور تو کہتا ہے, اشتہار بینر لگاتا ہے, سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں بنا رہے. اور ظالموں دیکھو تو صحیح, یہ چوٹ کس سے پڑتی ہے, کس کا سینہ چھلنی ہوتا ہے. تو سمجھ رہا ہے کہ یہ وہابیوں کی مخالفت ہے؟ اللہ کی قسم یہ صحابیوں کی مخالفت ہے. تو اپنے پرچار سے, اپنے اشتہار سے, بینر سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے, صحابہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. صحابی کہتا ہے, یا رسول اللہ کیا بنے گا, آپ جنت میں کہاں, میں کہاں, میرا مقام کدھر, آپ تو اونچے مقام پہ ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. آسمان سے اس کے لیے پیغام آیا ہے, من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان کی طرف. اچھا ایک اور سوال ہے, کیا یہ یاد ہے؟ کیا میں نے یاد بنا, کیا یہ یاد ہے؟ یاد ہوتی تو سارا سال مناتے, یاد ہوتی تو سارے دن مناتے, 365 دن جلوس نکلتے, ایک دن ہی کیوں؟ بڑی باتیں ہیں جو اس پر کہی جا سکتی ہیں. میں ایک حدیث سچ کرتا ہوں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, ما بقی شیء یقرب من الجنہ ویباعد من النار الا وقد بشر لکم. میں نے کوئی ایک بات ایسی نہیں چھوڑی جو تمہیں جنت کے قریب کر دیتی اور میں نے چھوڑ دی ہو جہنم سے بچانے والی ہوتی اور میں نے بتلائی نہ ہو. کوئی ایک بات نہیں چھوڑی. میرے نبی کا دعویٰ یہ ہے اور تمہارا عمل اس کے مخالف ہے, گویا اللہ کے رسول اسلام کی رسالت
اور آپ کی امانت پر تم شک کرتے ہو، اپنا ٹھکانہ ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ ہم تجھے جہنم نہیں بھیجنا چاہتے، واپس آ جا، لوٹ آ، ادھر آ جا، ادھر اللہ کی قسم سیدھا جنت کا راستہ جا رہا ہے، جس راستے پر چلتے ہوئے قاری عبدالحکیم صدیقی رحمہ اللہ انشاءاللہ جنت میں جا چکے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔